السلام علیکم دوستو۔ دجال کا قتل کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے قتل کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں لکھ دیا ہے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار شرقیہ پر اتریں گے۔ اس وقت فجر کی نماز کے لیے تکبیر کہی جا رہی ہوں گی اور امام مہدی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جب ان کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑیں گی وہ فوراً رک جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی درخواست کریں گے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ تکبیر آپ کے لیے پڑھی گئی، نماز بھی آپ ہی پڑھائے۔ امام مہدی جب اور زیادہ تواضع کریں گے تب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں محبت سے آگے بڑھا دیں گے اور امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ پھر اس کے بعد پوری جنگ کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ دجال مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے دمشق پہنچیں گا اور دونوں فوج آمنے سامنے ہوں گی۔ دجال کے ساتھ دنیا کے پورے یہود اور اس کے علاوہ باقی وہ تمام لوگ ہوں گے جو دجال پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ دجال اسی جامع مسجد سے باہر اپنی فوج کو لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئیں گا۔ جنگ شروع ہو جائیں گی، دونوں طرف کے بے شمار لوگ مارے جائیں گے، میدان جنگ خون سے رنگین ہو جائیں گا، انسانوں کی لاشیں اینٹ اور پتھر کی طرح میدان میں پڑی ہوں گی۔ دونوں فوج ایک دوسرے کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے اور ایک دوسرے کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کر رہے ہوں گے اور یہودیوں کا لیڈر دجال ہوگا جو انہیں اس جنگ میں لڑا رہا ہوگا۔ جب دونوں فوجوں کے درمیان جنگ اپنے عروج کو پہنچیں گی تبھی دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی۔ جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانیں گا فوراً بھاگنا شروع کر دیں گا۔ اسے بھاگتا دیکھ کر اس کی فوج بھی بھاگنے لگیں گی۔ ایسی حالت میں مسلمان انہیں چن چن کر قتل کریں گے۔ اس معرکے میں اکثر یہود قتل ہو جائیں گے۔ یہود مسلمانوں سے بچنے کے لیے جہاں کہیں بھی چھپیں گے وہ چیزیں مسلمانوں کو یہود کی خبر دے دیں گی۔ ہر درخت مسلمانوں کو چھپے ہوئے یہود کی طرف اشارہ کر دیں گے سوائے برگد کے درخت کے کہ وہ یہود کو چھپنے کے لیے اپنے اندر جگہ دیں گے۔ تمام یہود اسرائیل کی طرف بھاگیں گے اور دجال اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مقام لد کی طرف بھاگیں گا۔ یہ مقام موجودہ اسرائیل میں جارڈن اور سیریا کی بارڈر پر ہے جہاں آج یہودیوں نے بنا وجہ ایک بڑا ایئرپورٹ بنا دیا ہے۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم اپنے مسیحا کو اس ایئرپورٹ سے بھگا کر بچا لیں گے، لیکن یہود یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حسن تدبیر سے بچنے کی صورت بنائی جا سکتی ہے لیکن تقدیر سے بچا نہیں جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی وجہ سے دجال پگھلنے لگے گا۔ حالت یہ ہوگی کہ اگر حضرت صرف اسے ہاتھ بھی لگا دے تو بھی وہ پگھل جائیں گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر کوئی رعایت نہیں کریں گے اور اس پر ایسا شدید وار کریں گے جس سے اسی جگہ وہ قتل ہو جائیں گا۔ یہ خبر جب یہود میں پھیلیں گی کہ ان کا خدا ہی مارا گیا تب ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کچھ علماء کہتے ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیے کو منسوخ کر دیں گے اور یہود کے پاس دو ہی راستے بچیں گے، ایک تو اسلام قبول کرے یا پھر مسلمانوں سے جنگ کرے۔ بہت ہی تھوڑے یہود اسلام قبول کریں گے، ان میں سے اکثر مارے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی پوری دنیا کا محاذ کھول دیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو عام کر دیں گے اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا اور اکثر عیسائی نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اسلام کو قبول کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا سے جیسے یہود کو ختم کریں گے اسی طرح پوری دنیا سے خنزیر کو بھی ختم کریں گے، کیونکہ ان کی قوم آج خنزیر کو حلال سمجھتی ہے اور ان کی شریعت میں بھی وہ حرام تھا۔ پوری دنیا میں شریعت نافذ ہوں گی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائیں گا۔ اب ان واقعات کی پوری ترتیب پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تیسری جنگ عظیم ہوں گی، پھر تیسری جنگ عظیم کے 6 سال بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، پھر اس کے اگلے سال دجال نکلے گا جو 40 دن رہے گا،
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی دنیا سے زمین پر تشریف لائیں گے، پھر دونوں حضرات دجال سے لڑیں گے اور اسے ختم کر دیں گے۔ اکثر عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور کچھ یہودی بھی مسلمان ہو جائیں گے، یہودی قتل کر دیے جائیں گے، پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا۔ غزوہ ہند کا بھی تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہو گئی ہے جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ قیامت کے قریب ہوگا۔ اگر یہ مانا جائے کہ یہ غزوہ باقی ہے تو پھر اس کے دو امکانات ہیں۔ ایک تو یہ غزوہ تیسری جنگ عظیم کے دور میں ہی ہوگا جب پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوگی، اسی وقت ہند میں بھی مسلمانوں کو پوری طرح ختم کرنے کی سازش رچی جائیں گی، جس کی پاداش میں غزوہ ہند ہوگا اور مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی۔ پھر یہی سے امام مہدی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے 70,000 لوگ ہجرت کریں گے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ غزوہ دجال کے خاتمے کے بعد ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا فتح کرنے نکلیں گے تو اسے بھی فتح کر لیں گے، واللہ اعلم۔ اب پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی سب ختم نہیں ہوا ہے، ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد فوراً یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے۔ ان کی تعداد بہت ہوں گی، ایک آدمی کے مقابلے یہ 999 ہوں گے۔ اب یہ ویڈیو کافی طویل ہو جائیں گی، ان یاجوج ماجوج کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے اس سیریز کے دوسرے ویڈیوز نہیں دیکھے تو قیامت کب آئیں گی اس نام کی پلے لسٹ میں جا کر ضرور دیکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔